دیکھیں عبادات اور بھی ہیں، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے اسپیشل انویٹیشن کا حکم دیا گیا ہے۔ مؤذن اذان دے کر بلاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، آؤ کامیابی کی طرف۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو باقی عبادت کی طرح نماز کا بھی حکم دے دیتے، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ انسان کی نیچر کو جانتے ہیں کہ یہ شیطان کے بہکاوے میں آ جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انویٹیشن کا حکم دیا۔ تو نماز انویٹیشن کو ایکسیپٹ کر کے اللہ سے ملاقات کا وقت ہے۔ بے شک۔ اور دیکھیں نا، سبحان اللہ، انویٹیشن دے کون رہا ہے؟ اتنی بڑی ذات، رب العرش العظیم، وہ ذات جس نے پوری کائنات بنائی، اور ہم ہے کہ اگنور پہ اگنور کیے جا رہے ہیں، ہم ملاقات کو جاتے ہی نہیں ہیں۔ بالکل، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے۔ جب 5 وقت اذان ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق ہی تو دے رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق ہی دے رہے ہیں۔ لیکن ایک عمل آپ کا دین بچا سکتا ہے، اور وہ ہے نماز۔ بالکل، آپ نے فرمایا نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے، بے شک، اور نماز کا چھوڑنا کفر ہے۔ دیکھیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں، ڈونیشنز وہ بھی دیتے ہیں، بالکل، دا اونلی ڈفرینس از صلاۃ، نماز، ایگزیکٹلی، اور فرض قرار دیا گیا نماز کو۔ بالکل، نماز دیکھیں فرض ہے، کمپلسری ہے۔ جیسے ہمارے کورسز میں کچھ کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں اور کچھ آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ جو آپشنل سبجیکٹس ہیں ان میں چوائس ہے، لیکن جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں ان میں کوئی چوائس نہیں، یو ہیو ٹو ڈو دیٹ۔ یس، ایگزیکٹلی۔ نماز بھی فرض ہے کہ اس میں آپ کو کمپلسیشن ہے کہ آپ نے اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ کے جو بھی کام ہیں، آپ کی جو بھی پریورٹیز ہیں، ان کو آپ پیچھے رکھ کر پہلے نماز قائم کریں۔ اور اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ میرا نماز میں دل کیوں نہیں لگتا؟ کیا آپ کو پتہ ہے سورہ فاتحہ کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے ثنا کا کیا مطلب ہے؟ ہم 30-40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ایگزیکٹلی، اور ہمیں یہ نہیں پتا ہم اپنے رب سے کیا گفتگو کر رہے ہیں، اپنے مالک سے کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم نے سالوں ضائع کر دیے ہوئے ہیں دنیا کی ڈگری کے لیے، لیکن ہمارے پاس 5 منٹ نہیں ہے کہ ہم دے سکیں نماز کا کیا ترجمہ ہے، ہم اپنے مالک سے کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم شیطان کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں پھر اس طرح کی سچویشنز کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ ہم شیطان کے آگے ہار مان جاتے ہیں۔ شیطان آپ کے دل و دماغ میں جو بھی وسوسے ڈال رہا ہے، آپ نے ہار نہیں ماننی، آپ نے جدوجہد جاری رکھنی ہے۔ نماز میں خیال آ رہے ہیں، نماز میں دل نہیں لگ رہا، نماز میں سکون نہیں مل رہا، ہر مشکل کا حل ہے، شرط یہ ہے کہ آپ حل کرنے کی کوشش تو کریں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ انسان کی جو پروگرامنگ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ یہ کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ بہتر وہ ہے جو اپنے آپ کو کوشش کرنے والوں میں شامل رکھیں، کہ ہم نے صرف کوشش کرنے والوں میں خود کو شامل رکھنا ہے۔ اور دیکھیں، نماز ہمارے لیے پروگرامنگ ہے۔ جیسے کمپیوٹر وائرس آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر سے پروگرام۔ بالکل، اس طرح سے شیطان ہمارے لیے وائرس ہے اور نماز ہمارے لیے پروگرامنگ ہے۔ بالکل، دیکھیں، اگر صبح ایک کمپیوٹر کو پروگرام کر دیا جائے تو سارا دن اس میں وائرس رہتا ہے۔ اس لیے 5 وقت کی پروگرامنگ رکھی گئی ہے، اور ہمیں شدید ضرورت ہے اس پروگرامنگ کی۔ لیکن دور ایسا چل رہا ہے نا، واللہ ایسا ہی ہے۔ جس دور میں آج ہم رہ رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور اسپیشلی ہمارے مسلمان جو ہیں وہ اس میں کنفیوز ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہماری یوتھ کنفیوز ہو چکی ہے، مسلک، ذات، علماء، مختلف لوگوں کی مختلف رائے، انسان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اور مسلمان اسپیشلی جب اس چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ ہم دین کی طرف آ رہے ہیں، اتنی چیزیں ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ بے شک علماء سلسلہ باتوں اور مختلف رائے دماغ کو کنفیوز کر دیتی ہیں، بالکل، اور تانگ آ کر نا لوگ چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ اتنی کنفیوژن، اتنا مشکل بنا دیا دین کو، اب پتہ نہیں اس کا کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، اس سب کا ایک ہی حل ہے کہ خود اسٹڈی کریں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج ہماری نیو جنریشن میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ لیزی ہو گئے ہوئے ہیں۔ ہم نے دین کو علماء کی باتوں تک محدود کر دیا، خود ہم پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ قرآن آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے، اسے خود پڑھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئے، آپ علماء کو سنیں۔ جہاں پر آپ کو لگے کہ قرآن و حدیث کی روح سے یہ بات ٹھیک ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، اور جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہ بات اپوزٹ ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں، سمپل۔ بالکل۔ اور دیکھیں نا، اسٹڈی کے بارے میں تو ہم بالکل جانتے ہی نہیں ہیں۔ جب بات دنیاوی ایجوکیشن کی آتی ہے نا تو ہم لاکھوں روپیہ لگا رہے ہیں وداؤٹ اینی ریزن۔ بالکل، اور جب بات آتی ہے نا اسلامک کی تو پھر ہم سوال کر رہے ہوتے ہیں یہ فری ہے یا پیڈ ہے؟ بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال۔ اصل میں ہم دین میں دلچسپی ہی نہیں لیتے۔
مارکیٹ میں جیسے ہی کوئی نئی چیز آتی ہے, کوئی نئی پروڈکٹ آتی ہے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسے فوراً حاصل کر لیں. کچھ بھی کر کے ہم اس کے لیے 100 جتن کرتے ہیں, 100 کوششیں کرتے ہیں اور ہم اس کو حاصل کرتے ہیں. آپ خود بتائیں کہ جب بات دین کی آتی ہے تو ہم کیا کوشش کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں مفت میں مل جائے. کچھ بھی آ رہا ہے, کوئی کورس آ رہا ہے, کوئی بک آ رہی ہے, ہم سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کیا یہ فری ہے؟ کیوں ہم دین کے بارے میں اس طرح ہو گئے ہوئے ہیں؟ کیا دنیا کی کامیابی آسانی سے ملتی ہے؟ نہیں نا. تو پھر یہ تو دنیا و آخرت کی کامیابی ہے, تو کیا آسانی سے مل جائے گی؟ بالکل نہیں, آپ کو کوشش کرنی پڑے گی. اور مجھے سمجھ نہیں آتا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے, مجھ سے پوچھ چاہوں گا آپ کہاں جاتے ہیں جب آپ ڈپریشن میں ہوتے ہیں, جب آپ مشکلات میں گھرے ہوتے ہیں, جب آپ سیڈنس فل ہوتے ہیں, انگزائٹی, ڈپریشن, تنہا ہوتے ہیں, تو آپ کس کو اپنے دکھ سناتے ہیں؟ کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرما دیا استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر اور نماز سے کام لو. بالکل. تو ہم پھر کیوں دنیا میں الجھے ہوئے ہیں؟ کیوں کسی کو اپنے سہارے بنا رہے ہیں؟ اور بعض کا لوگ کوشش کرتے ہیں اور کافی ولنگ ہے لوگ, لیکن اکثر لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ ہم فوراً 5 نہیں پڑھ سکتے, ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے یہ چیز. دیکھیں, آپ تسلیم کر لیں کہ فرض جو ہیں وہ 5 ہیں, آپ اس کو دل سے مانتے ہیں کہ 5 نمازیں فرض ہیں, لیکن اگر آپ سے سٹارٹنگ میں یہ نہیں پڑھی جا رہی 5, تو آپ ایسے کریں, آپ 1 سے شروع کریں, پھر آپ 2 پر آ جائیں, پھر اس طرح آپ 3 پر آ جائیں, اور آپ دیکھیں گے کہ اس طرح آپ کی 5 کی روٹین بن جائے گی. لیکن یہ کہہ دینا کہ اب میں نے 1 نہیں پڑھی یا میں نے 5 نہیں پڑھی یا مجھ سے 1 اسکپ ہو گئی تو اب میں پڑھوں گا ہی نہیں, یہ بات غلط ہے. یہاں پر آ کر ہم شیطان سے ہار جاتے ہیں. آپ نے یہ ایڈمٹ کرنا ہے کہ میں نے 5 نمازیں میری ڈیوٹی ہے, لیکن آپ اس کو سٹارٹ کریں 1 سے شروع کر لیں, لیکن آج ہی سٹیپ لیں, اس کو سٹارٹ کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک دن 5 پر آپ کی روٹین جو ہے وہ بن جائے گی انشاءاللہ.